جی السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دی مائی یوٹیوب چینل ورڈ آف اے لائر. ظہیر عباس سکتائی آپ لوگوں سے مخاطب ہے. اچھا، آج پھر پہلے کی طرح کچھ ہم نئے ٹاپک لے کے آیا ہوں. لائک نارملی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ جیسا کہ ایک کسی بھی فیملی کے اندر ایک گھر کا سربراہ یا گھر کا بڑا جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے رخصت ہونے کے بعد بہت سارے معاملات ہونے ہوتے ہیں، جیسے کہ انہیریٹنس آف پراپرٹی اوپن ہوتی ہے. کوئی بھی بندے کی وفات کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی ایمول پراپرٹی ہے یا مول پراپرٹی ہے، اس نے آگے ٹرانسفر ہونا آتا ہے ٹو دی لیگل ہیئرس. ہمارے ادھر معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. وہ اتنے ہی مصروف ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جو ہے انہوں نے وہ ٹرانسفر کروانا ہے. انہیریٹنس جو ہے، ان کی جو انہیریٹنس اوپن ہوئی ہے اس کو انہوں نے آگے ٹرانسفر ٹو دی لیگل ہیئرس ہونا ہے، جو لیگلی ہیئرس ہیں، جو وارثان ہیں. ٹھیک ہے، جو وارثان ہیں ان کو وہ پراپرٹی آگے ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے. وہ تھرو دی کورٹ ہوتی ہے. ڈکلیریٹری سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے، اس میں اندر اس کو ڈکلیریٹری سوٹ فائل کرنے کے بعد کورٹ سے ڈگری لے کر کنسرن اتھارٹیز کے پاس آ کے وہ ٹرانسفر کروانا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے کہ ایمول پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. کوئی بھی پراپرٹی ہے، گھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ایمول پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. اور آج کل چونکہ کورٹس کے اندر تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے، تو آپ کو ایف آر سی بھی دینی ہوتی ہے. فیملی ٹریز ہوتی ہیں. فیملی ٹریز یہ کہ آپ کے اللیگل ہیئرز جو ہیں کسی بھی بندے کے، وہ پراپرلی لیگل ہیئرز کورٹ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ کل کو کوئی ایسی بھی چیز نہ رہ جائے جو کہ پتہ لگے کہ یہ ایک ڈگری فراڈولنٹ بیس پہ کر لی گئی. فراڈولنٹ بیس پہ اس طرح سے کہ آپ ڈسکلوز ہی نہ کریں کہ آپ کے کتنے لیگل ہیئرز ہیں، یا ایک بندے نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوئی ہے، اس کے اور بھی بچے ہیں یا بیوی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو چیز کرنے والی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد کر لیا جائے، کیونکہ بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید کمپلیکس چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اگر بھائی تھا یا بہن ہے یا اس کے اور ریلیٹیوز بھی ہیں، تو ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آگے پھر ان کے بچے ہیں، تو وہ اس طرح پھر ایک سیریز چلتی رہتی ہیں، اور ڈیلے کے بعد بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ایمول پراپرٹی ہے، ایمول پراپرٹی کی بھی انہیریٹنس کے بعد ڈکلیریٹری سوٹ کے دوران آپ کورٹ سے جا کے ڈگری لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ مول پراپرٹی، جو آپ کی مول پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، بینک بیلنس ہے، آپ کے شیئرز ہیں، آپ کی کارز ہیں، آپ کے مول ایسٹس ہیں، جو کسی بھی آپ کے والد کے نام پر یا آپ کی والدہ کے نام پر ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے، یا انہوں نے کورٹ سے ڈگری لینی ہوتی ہے. اب چونکہ نادرا کے اندر بھی چیزیں آ چکی ہیں، نادرا سے بھی آپ سکسیشن لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو کورٹ کے تھرو ہی آ کے کروانی پڑتی ہیں. تو یہ اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی آپ کی فیملی کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کے گھر کا سربراہ ہے، اور ان کے نام پہ جو پراپرٹی ہے وہ آگے ان کے وارثان کو منتقل ہونی ہوتی ہے. اس لیے جلد تاکہ کل کو کوئی اور زیادہ مشکل نہ ہو جائے، آپ اس کو ٹرانسفر کروا لیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی شیئرز کرنا ہے، اگر پارٹیشن کرنی ہے یا پارٹیشن نہیں کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے بعد ہی ہوگا. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے ضرور میسج کر سکتے ہیں، یا میرے چینل پہ ہی، یا میں آپ کو اپنا موبائل نمبر وغیرہ بھی ہے کچھ دے دوں گا، جس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا. ورڈ آف اے لائر انشاءاللہ ضرور ملیں گے. تھینک یو.